السلام علیکم ناظرین، پوڈ کاسٹ کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی گیسٹ بہت زبردست ہے، بڑی پڑھی لکھی ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، 30 ایئرز آف ایکسپیرینس۔ اس کے علاوہ پنجاب گورنمنٹ کی اسپوک پرسن ہے۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ ہماری مہمان ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لے کے آئیں۔ اب ہم سوالوں کا ایک فارمل سلسلہ، جس طرح کہا جاتا ہے فارمل ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال، ایک عام جو بندہ باہر بیٹھتا ہے وہ اس چیز کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں الیکشنز میں، یا ہم وہ بہت زیادہ پروموٹ نہیں کر پاتے۔ آپ لوگ ہمارے نمائندے ہیں، ہم آپ کی عوام ہیں، تو ہمارا ایک کنیکشن کا جو ہے نا چینلز کے اوپر، وہ ایک لگتا ہے کہ کہیں کمی ہے کہ وہ نظر نہیں آ پا رہا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، یہ ایسا ہے یا اس کو زیادہ ہونا چاہیے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو سو مچ احسن، بہت خوشی ہوئی آپ کے چینل پہ پہلی دفعہ میں آئی ہوں۔ اب آپ کا جو سوال ہے اس میں ذرا کلیئرٹی تھوڑا میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کس حوالے سے پوچھ رہے ہیں، جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی، اچھا، جو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، جو پاکستان کی جو آپ محنت کرتے ہیں، جو ابھی ریسنٹلی 100 دن ہوئے ہیں، یہ ہمیں ٹی وی پر صرف اسپوکس مین نظر آتے ہیں، آپ کی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آتی، جس طرح باہر کی دنیا میں دکھایا جاتا ہے کام کرتے وہ نظر نہیں آتا۔ آئی ڈونٹ نو، ویسے یہ ہونا تو نہیں چاہیے، کیونکہ دیکھیں جب ایک گورنمنٹ ہوتی ہے تو ان کا ہمارا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے کالڈ اس کا ISPR کا، تو وہ جس طرح پنجاب گورنمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ چلتا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ جو بھی چیف منسٹر کی ایکٹیویٹیز ہیں، جو کیبنٹ کی ایکٹیویٹیز ہیں یا ایونٹس ہیں یا پروجیکٹس ہیں، ان کو ہائی لائٹ کریں اور ان کو بتائیں، عوام تک پہنچائیں۔ میرے خیال میں جب سے مریم نواز صاحبہ آئی ہیں، یہ کافی امپرومنٹ اس میں ہو گئی ہے، کیونکہ وہ اس معاملے میں شی از ویری پرٹیکولر، اور وہ چاہتی ہیں کہ جو بھی کام ہو وہ لوگوں کو پتہ چلے، کیونکہ وہ فوکسڈ ہیں پبلک ویلفیئر پہ، اور شی وانٹس کہ جو ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے وہ ٹیکس پیئر کے اوپر ہی لگے، اور اس کے لیے وہ چونکہ دن رات محنت بھی کر رہی ہیں۔ بلکہ آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جب شروع میں جب ان کے پہلے 100 دن تھے تو اس میں ان کے ساتھ ساتھ ان کی ڈیجیٹل ٹیم، جو کہ وہ بھی آفیشیلی ساتھ ہوتی ہے، تو ظاہر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ بھی آتا تھا کہ وہ آج اس اسکول میں گئیں، یا اس ہاسپٹل کا کلینک آن ویلز کا افتتاح کیا، یا ورچوئل پولیس اسٹیشن فار ویمن اس کا افتتاح کیا، تو وہ ٹک ٹاک پہ بھی آتے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ جو آپ کو پتہ ہے، ایک ہماری بیٹھی ہوئی ہے اپوزیشن، جن کو اور کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ وہ اسٹیٹمنٹ دینے کی نہیں، ٹرولنگ کریں، پگڑیاں اچھالیں، لوگوں کو برا بھلا کہیں، مذاق اڑائیں۔ تو انہوں نے جب یہ سارا آنا شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جی ٹک ٹاک حکومت ہے۔ آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں چلتا، تو یہ ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ جب ایک پبلک کو بتانے کے لیے کہ جی آپ کے لیے یہ حکومت کر رہی ہے تاکہ آپ کی زندگی بہتر ہو، آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، تو وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوتا، اور اس کو نیگیٹو طریقے سے وہ آگے لے کے چلتے ہیں۔ میرا اگلا سوال یہی تھا ایکچولی۔ ہمارے ہاں صرف یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری جو حکومت ہوتی ہے، ایک طرف وہ کام کرتی ہے، دوسری طرف وہ بیچاری اپوزیشن کے سوالات، الزامات کا جواب دے رہی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ایسا سسٹم کبھی آئے گا کہ 5 سال آرام سے کام کرنے دیا جائے، حکومت کام کرے، اپوزیشن اس کے بعد آئی؟ ایسی ٹرولنگ کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ ایکچولی یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، وی فالو ڈیموکریسی میں اپوزیشن کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے، اور وہ اہم رول یہ ہوتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھیں اور جو مثلا بجٹ ہے یا کوئی اور ایشوز ہیں پرٹیننگ ٹو پبلک، ان پہ مثبت تنقید کرے، ڈیبیٹ کرے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی حکومت جو ہے وہ صحیح نہیں کر رہی تو اس کی بہتری کے لیے کچھ سجیشنز دیں، پروپوزلز دیں، ساتھ بیٹھیں، مل کے چلیں۔ لیکن یہاں پہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، بالکل صحیح ہے۔ یہاں پہ وہ جو 5 ایئرس کا جو ٹینیور ہے، آئی ڈونٹ نو، ایوری بڈی جو کہ حکومت میں نہیں ہوتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی برتھ رائٹ ہے کہ ہم نے حکومت کرنی ہے، اور باقی تو ہیں وہ تو صرف فالتو فنڈ ہیں، ایسے ہی ہیں، اور ان کو عوام پسند بھی نہیں کرتی ہے، اور وہ چور ڈاکو ہیں سارے۔ تو یہ جمہوریت کے لیے نقصان دہ چیز ہوتی ہے،
لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں پچھلے 15 سال سے چونکہ we've had a very long history of military rule also, ہمارے martial law یہ سب کو پتہ ہے. صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. میں یہی کہتی ہوں کہ ہماری بدقسمتی تو یہ تھی کہ پارٹیشن کے بعد نہرو واز alive for 17 years اور ایک وہ پورا ایک پولیٹیکل سسٹم ٹک روٹ. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی قائد اعظم بہت جلدی چلے گئے ہمیں چھوڑ کے. اگر وہ رہتے شاید ان کو بھی ہم کنٹروورشل کر دیتے, بہرحال وہ ایک اور بات ہے. لیکن وہ چونکہ چلے گئے, پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ پھر پہلے ایوب خان کا دور آیا, پھر اور آپ نے دیکھا ہے 30-35 سال تو ہمارے ایسے ہی گزر گئے. لیکن الحمدللہ پچھلے 15 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تسلسل سے ڈیموکریسی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے, اور ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بالکل یہ ایک کلیئرلی کہا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, ہم نیوٹرل ہیں. وی ول اسٹینڈ بیہائنڈ اینی الیکٹڈ گورنمنٹ دیٹ کمز انٹو پاور. اب یہ ان کا, اور وہ کرتے ہیں پچھلے 15 سال سے جو بھی حکومت آتی ہے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور ہر طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم سلولی اینڈ گریجولی بڑھ رہے ہیں آگے. ہماری کافی سلو بڑھ رہے ہیں, اسٹرگلنگ ڈیموکریسی ہے یہ. جو ہمارا ایک وتیرہ ہے نا کہ جہاں سے ہم ہارتے ہیں وہاں ہم رونا پیٹنا ڈال دیتے ہیں, جہاں سے ہم جیتتے ہیں وہاں پہ تو ہم مٹھائیاں بانٹتے ہیں نا کہ وہ ہر چیز ٹھیک ہے. لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے. اگر آپ کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو کسی اور کو بھی دیا ہے, اور پارٹیز بھی ہیں, رسپیکٹ کرنی چاہیے, آپ کو رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور میرے خیال میں یہ سب بہت بڑا فیلئر ہے جب آپ ایک پارلیمنٹ میں جتنے بھی لوگ آئے ہوتے ہیں, ظاہر ہے وہ عوام کے ووٹ سے آتے ہیں, اس کے مینڈیٹ عوام نے دیا ہوتا ہے, تو آپ کو لازم ہے کہ آپ اس کی عزت کریں, آپ کمپیٹ کریے اور کمپیٹ کریں, آپ آ جائیے. بالکل. پھر آپ 5 سال گزاریں, اس کے بعد آپ پھر اپنی 5 سال میں اتنے عوام کے سامنے جائیں, اتنے اچھے کام کریں کہ آپ کو عوام آپ کو کہے کہ بھائی ہم آپ ہی کو ووٹ دیں گے. ایگزیکٹلی. دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی جو ہے سب سے زیادہ, وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریسی میں جتنی بھی خامیاں ہوں لیکن آٹوکریٹک رول سے وہ بہتر ہے. بالکل بہتر, کیونکہ اس میں بہت سارے دماغ جو ہیں ہوتے ہیں, اس میں اکاؤنٹیبلٹی ہے. عوام for the people, of the people, by the people. Exactly. This is the true spirit of democracy. But وہ ہم لوگ چونکہ اپنی ذات سے آگے نہیں بڑھتے, کئی دفعہ اپنی ذات میں پھنس جاتے ہیں. اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز ایسا یہ ہے کہ we have to make Pakistan a red line. Exactly. آپ دیکھیں, آپ باہر سے آئے ادھر. میرا یہی سوال ہے, میں انٹرپٹ دوبارہ کروں گا. مجھے آپ لوگوں سے, مریم نواز سے, میاں صاحب سے شکایت ہے, گلا. ضرور بتائیں. گلا یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے پروجیکٹ ہو رہے ہیں, جتنے کام ہو رہے ہیں, ہم اوورسیز پاکستانی پوری دنیا بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. ہمیں آپ لوگ نظر نہیں آتے. جو سوشل میڈیا ہمارے ہاں نان سیریس پلیٹ فارم ہے, یہاں پر سیریس پلیٹ فارم پاکستان میں. ہمارے چینلز پی ٹی وی کے اوپر آپ لوگوں کی جو ایفرٹس ہیں, اب مثلا میں نے ایک دیکھا کہ پچھلے دنوں مریم نواز نے افتتاح کیا, وہ کیری ڈبے کے اندر ایمبولینس بنائی. یہ ایک بہترین پروجیکٹ ہے. میں نے ان کا اسکول کا دیکھا جو پرائیویٹ, یہ ایک بہترین پروجیکٹ ہے, اسپیشل, یہ ایک بہترین ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ نظر نہیں آ پا رہا اسکرین پر, سوشل آپ سیٹلائٹ پر نہیں آ پا رہے. تو ہمارا گلہ یہ ہے کہ اچھے کاموں کو کوئی میڈیم بنائیے کہ باہر کی دنیا کو پتہ لگ سکے آپ لوگ کتنے اچھے کام کر رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں جو آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک ریولیوشن آ گئی ہے. دیکھیں نا, سوشل میڈیا, یوٹیوب مجھے لگانا پڑتا ہے, ٹی وی میرے گھر آتا ہے. میں سوشل میڈیا پہ جاؤں گا نا, میں انٹرنیٹ لوں گا, میں اس کو ڈھونڈوں گا, میں پھر ڈھونڈوں گا. سیٹلائٹ ٹی وی میرے گھر آتے ہیں. سیٹلائٹ ٹی ویز کے اوپر بہت کم آپ لوگوں کی جو ہے نا اس پر آپ نظر آ رہے ہیں. نہیں, میرے خیال میں ایسے نا, I would tend to disagree here. سیٹلائٹ چینلز پہ تو مینڈیٹری ہے کہ وہ گورنمنٹ کے, خاص طور پہ پی ایم کے, سی ایم کے, جو ساری ہماری ڈفرینٹ منسٹریز کر رہی ہیں, ان کو کور کرنا مینڈیٹری ہے. لیکن وہ پریس کانفرنس کور کرتے ہیں صرف. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. کوئی دیکھیں مریم نواز صاحبہ یا پی ایم صاحب کہیں بھی ایونٹ میں, کہیں بھی کسی بھی ایونٹ میں جاتے ہیں, وہ they have to cover that. But do you agree with this کہ ہمیں اپنی لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو خاص طور پہ اوورسیز, وہاں پہ پاکستان کی پریزنس ہماری پارٹی کی کم از کم اتنی نہیں ہے. نہیں, بالکل صحیح. ایک اور پارٹی کی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے.
اور اس کی وجہ سے ساری خرابی پیدا ہو رہی ہے. اور افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کئی دفعہ بالکل ان کو پتہ نہیں کون گمراہ کرتا ہے, کیا ان کے مقاصد ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کی جو پریسٹیج اور اس کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اور اس کی جو ڈگنیٹی ہے وہ اس کو کمپرومائز کر دیں. بالکل صحیح ہے. اور یہ بڑے ہی افسوسناک بات ہے. میں تو حیران ہوتی ہوں جب اتنے بڑے ٹرک پھر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ, کبھی نیو یارک میں, کبھی لندن میں, کبھی آگے, وہ دیکھیں میچ کے اوپر جو ہے کسی نے چلا دیا, وہ کتنی غلط بات ہے کہ آپ بہت افسوسناک بات ہے. جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اور ہمارا مذاق بنتا ہے باہر کی دنیا میں. آپ اپنی ڈرٹی لینن بھی نہیں ہے, وہ اپنی ویسٹڈ انٹرسٹ اور ایجنڈا ہے. ایجنڈا ایگزیکٹلی ایجنڈا چیف دیکھیں, مطلب انہوں نے آج تک میں نے ان سے کہ منہ سے کوئی پولیٹیکل بات نہیں سنی. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو اٹھا کے برا بھلا کہیں گے, ان کے خلاف گھٹیا مہم چلائیں گے, اداروں کے خلاف گھٹیا مہم چلائیں گے. عورت کو سب سے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, سب سے بری بات کہ عورتوں کے بارے میں, یعنی عورت کے بارے میں آپ جو مرضی ہو آپ کو بات نہیں کرنی چاہیے. اتنی بد اخلاقی, بدتمیزی, صرف اس لیے کیونکہ آپ ان کی سوچ کے نہیں ہیں, آپ ان کی پارٹی کے نہیں ہیں تو آپ وہ کافر ہو گئے. یہ اس کو کیسے قابو کریں گے؟ اپنی جو خواتین ہیں پارٹی کی وہ بھی روتی ہیں ان کی, وہ بھی میں آپ کو کئی میں دیکھتا ہوں, آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں بالکل ہماری کوئی عزت نہیں ہے پارٹی میں, اور ہمیں بڑی بری طرح استعمال کیا جاتا ہے اور پھر ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جاتا ہے. مطلب بہت ساری آئی ہیں آپ کے سامنے خواتین. انٹر پارٹی الیکشن ہی نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا, وہ کیسی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ لیکن احسن دیکھیں, یہ تو باہر کے لوگوں کو سمجھنا پڑے گا. ایکچولی انہوں نے سوشل میڈیا پہ بہت ساری پروفیشنل کمپنیز ہائر کی. They have spent millions. اور ان کو باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے جمائمہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, وہ سارے ان کا جو پوری جو لابی ہے, جوئش لابی, وہ پوری ان کی فنڈنگ کرتی ہے. وہ ٹیلی گراف ہو گیا یا اور اس طرح سے جو جریدے ہیں جہاں پہ ان کی جو ان کے نظریے سے جو آرٹیکل چھپتے ہیں وہاں پہ, جو کہ بالکل غلط ہوتے ہیں, جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں, ان کو کون چھاپتا ہے؟ پی آر کمپنیز ہائر کی ہوئی, پی آر کمپنیز ہائر. اور سب سے افسوسناک بات ہے کہ یہاں پہ ایک سائفر کا ڈرامہ ہوا نہیں, سائفر کے جی یہ امریکہ نے ہمیں یہ کیا, اور ادھر جا کے کس کانگریس مین کے پاؤں نہیں پکڑے, کس سینیٹر کی انہوں نے منتیں نہیں کی, کتنے لوگوں میں جا کے انہوں نے لابنگ فرمز کے تھرو ہائر کر کے انہوں نے اپنی طرف لوگوں کو مائل کرنے کی کوشش. اور یہ نہیں کہا کہ جی ہمیں پولیٹیکل, یہ کہا جی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں پاکستان. یعنی کتنا غلط یہ پورٹرے کرتے ہیں اپنے ہی ملک کو, یہ ڈیمیج کرتے ہیں باہر جا. یہی سب سے بڑا پرابلم ہے. تو ایسا آپ جیسے لوگ جو ہیں, میرے خیال میں آپ یو پیپل ویری ویل اویئر, اور آپ کے پاس اتنے ریسورسز بھی ہیں, جس طرح آپ یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ, یہ پیغام پہنچنا چاہیے باہر لوگوں کو. دیکھیں کہ آپ کا ملک جو ہے وہ ریڈ لائن ہے, آپ کی ڈیموکریسی جو ہے اس کو ایک کنٹینیوٹی چاہیے, پالیسیز جو ہیں ان کو کنٹینیوٹی چاہیے. وی ہیو ٹو فالو آر کانسٹیٹیوشن, وی ہیو ٹو فالو دا رول آف لا. جو بھی حکومت ہے پچھلے 15 سال سے تو 5 سال مکمل ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, پرائم منسٹرز ریموو ہوئے, لیکن پارٹی تو ہے نا, پارٹی تو تھی, گورنمنٹ تو ریموو نہیں ہوئی تھی نا, وہ ایک تسلسل تو تھا. اب یہ جو پچھلی حکومت گئی تھی, دیٹ واز اے کانسٹیٹیوشنل چینج آف گورنمنٹ, اینڈ یور کانسٹیٹیوشن الاؤز اٹ. نو ووٹ کانسٹیٹیوشن, تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہے, کوئی حرج نہیں, کیونکہ آپ نے وہ کوئی فورس چیز نہیں تھی. آپ کا آئین کہتا ہے کہ if you lose majority, if you don't have the numbers 172 آپ کے پاس نہیں رہے, اس کا مطلب لوگ آپ کو چھوڑ گئے ہیں for whatever reasons, تو پھر آپ جائیں گھر جائیں. تو اس کو بھی اٹھا کے ایک اتنا جناب اس کا تماشا بنانا, اسمبلی ڈیزالو کر دینی کانسٹیٹیوشن, سڑکوں پر جلوس, بات تہذیبی, بات تمیزی. بات ساری یہ ہے کہ یہ چیزیں کب تک ریاست برداشت کر سکتی؟ ایگزیکٹلی میرا یہی سوال. پاکستان کے اب میں لیٹسٹ آپ کو میں مثال دوں, پی ایم صاحب گئے چائنا, اٹ واز اے ویری سکسیسفل وزٹ. نوابے نے کہا کہ 3 لاکھ آپ کے جو لوگ ہیں ہم ان کو آئی ٹی کی ٹریننگ دیں گے. ہاں جی, میں نے اس کو پرسنلی سارے ٹور کو جو ہے میں فالو کیا, میں فالو کر رہا ہوں. کتنی مثبت ایک وہ انٹریکشن تھی, اور پاکستان کے لیے کتنا وہ اچھا تھا.
وہ اٹھا کے کسی ان نون میگزین میں کوئی آرٹیکل چھپوا کے اس کو پھیلانا شروع کر دیا. ہر اپنے جناب وہ سوشل میڈیا پہ کہ جی وہ تو ڈاؤن گریڈ ہو گئی ہے, چائنا کے ساتھ ریلیشن شپ انہوں خراب ہو گئی ہے, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا. اتنا سوشل میڈیا پہ گند اچھالا کہ جو چائنیز اسپوکس پرسن ہے ہمارے وہاں پہ ایمبیسی میں, ان کو اس کی تردید کرنی پڑی کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں. اصل مجھے لگتا ہے یہ نا کم, تو یہ دیکھیں یہ اوورسیز کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ان کی آنکھوں میں پٹی بندھی ہوئی ہے؟ میں یہاں پر ان کو نظر نہیں آتا یہ کیا ہو رہا ہے. نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہی پرابلم ہے کہ نظر نہیں آ رہا, آپ لوگ نظر نہیں آ رہے, حکومت نظر نہیں آ رہی. دا پوائنٹ از 90% لوگوں کو سی پیک پتہ ہے کہ سی پیک کا مطلب ہے گوادر اور چائنا, اس سے آگے ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ایجوکیٹ کرنا, جو پہلے بھی میں نے سوال کیا کہ ہمارے چینلز جتنے یہاں پر چل رہے ہیں وہ صرف پریس کانفرنسز کور کرتے ہیں, یا ایک جو کرنٹ افیئر کا شو ہوتا ہے 2 بندے بیٹھ جاتے ہیں اور آپس میں ڈبیٹ ہوتی ہے. آن روڈ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ سارے سیٹلائٹ چینلز جو ہیں یہ سارے باہر بھی جاتے ہیں, لوگ وہاں پہ بھی بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے پھر ہماری زیادہ شرمندگی ہوتی ہے, کیونکہ ہم لوگ صرف کاؤنٹر کرنے, دا پوائنٹ از سیم کہ ہمیں اٹھ کے اپنی حکومتوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے, ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ پچھلے 15-20 سالوں میں جو ایجوکیشن والا پروجیکٹ مریم نواز نے شروع کیا ہے, اس سے بہترین کوئی آئیڈیا نہیں ہے, کیونکہ اوور بیسک ایشوز ایجوکیشن. میں آپ کو بجٹ کی تھوڑی سی بتا دوں. جی پلیز. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہمارا جو پنجاب کے قرضوں کا جو حجم ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا, اور ہمارا جو سب سے بڑا تاریخ کا ترقیاتی جو پروگرام ہے وہ اس دفعہ ہم کر رہے ہیں. 829 بلین کا وہ پروگرام ہے, اینڈ the target is set to go up to trillion. اور میں مصطفیٰ شجاع صاحب کے ساتھ کل اسمبلی میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ ہم نے جو دیا ہے, do we have the funds and the resources? وہ کہتے ہیں we have everything to back up this plan, we have the cash. So یہ کوئی ایسے ہوا میں باتیں نہیں ہو رہی, نہیں ہوتی, بالکل صحیح ہے. جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں, انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں ان پبلک انٹرسٹ. سڑکیں آپ دیکھیں, میں آپ کو بتاتی ہوں, 147 بلین پچھلے 3 مہینے کے بجٹ میں رکھا گیا. ساری سڑکیں جو ہیں دے آر بینگ ریپیئرڈ, کیونکہ اس سے پہلے 3.5 سال 1 ٹکا انہوں نے سڑکوں پہ نہیں لگایا. میں کل کسی پروگرام میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں پہ ایک بریگیڈیئر صاحب بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ کے پی میں سڑکوں کا یہ حال ہے, جنرلی ساری سڑکوں کا یہ حال ہے کہ 1 کلومیٹر آپ جو ہے وہ 1 گھنٹے میں کرتے ہیں. میں یہاں پر ایک چیز کہنا چاہوں گا ناظرین, میں نے عید بڑے سالوں بعد پاکستان گزاری ہے, تو پنجاب حکومت نے جو کام کیے تھے, جو سسٹم بنایا تھا, جس طرح چینلائز کیا, یقین کریے شام کو بھی کوئی سڑک پر کوئی جو فضلہ جات ہوتے ہیں جانوروں کے, کچھ نظر نہیں آیا. آپ نے دیکھا تو وہ بہت اچھا تھا, وہ بہت سالوں بعد نظر آیا. I'll tell you why, because she is a hands-on CM. اب ایگزیکٹلی she monitors everything. اب یہی وہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس پر نظر ثانی کریے کہ کوئی اسٹریٹجی بنے کہ جو اتنے اچھے کام ہیں نا ہم باہر اوورسیز کو دکھائیں. کیونکہ دیکھیں بات سر یہ ہے ہم کہ تو ٹی وی سیٹلائٹ ٹی وی چینلز تو دکھاتے ہیں اس چیز کو, اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز یہ اوورسیز اگر نہیں ان کو پتہ لگتا ہے تو وہ اس لیے کیونکہ ان کے لوگ چھائے ہوئے ہیں وہاں پہ. میں آپ کو ویری آنیسٹلی بتا رہا ہوں, میں نے 100 سال کی جو آپ لوگوں کی پرفارمنس رہی ہے, میں بہت متاثر, میں تو حیران ہو گیا ہوں. ایک بڑی مشہور بات باہر کہی جاتی ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے, سورسز صرف چینلائز کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ لوگوں نے چینلائز کیا نا, میں سی ایم صاحبہ کو ضرور دوں گی کہ وہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو کام کرتے ہیں وہ دیکھیں, we don't believe in publicizing but sometimes you have to tell people, sponsored ads is not a proper way, but sometimes you have to tell people that look what we are doing. وہ بڑا ضروری ہے. وہ یہی ہوتا ہے کہ ایونٹ سارے کور ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی سارے ہوتے ہیں, آپ تک میرے خیال میں آؤٹ ریچ نہیں ہے. اس پر اس اسٹریٹجی کو غور کرنا چاہیے, اس کی اسٹریٹجی ہونی چاہیے, بیکاز آئی تھنک our party they have overseas chapters. ان کو انوالو کرنا چاہیے, لنکیجز فارم کرنا چاہیے, نیٹ ورکنگ سب کچھ یہ ہونا چاہیے, اسٹریٹجی ہونی چاہیے. I'll convey this to اچھا میں اب آنا چاہتا ہوں واپس آپ کے اوپر دوبارہ. میں حیران ہو گیا, آپ کی میں ڈیٹیل پڑھا تھا, یو آر فرام کنیٹ کالج, زبردست, اس کے علاوہ ایجوکیشنسٹ فرام 30 ایئرس. تو
کہاں پھنس گئی الیکشن کی سیاست سوست میں آ کے؟ کوئی اس قوم کو سنواریں، ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے، یا پھر کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کرے ایسا اپرچونٹی بنے کہ آپ وزیر تعلیم بنیں. ایسا کیوں نہیں ہوتا ہمارے یہاں کہ جس بندے کی جو ایکسپرٹیز ہے اس کو وہی چارج دیا جائے؟ That's an excellent question, but I have no answer. I'll tell you why. مجھے میری تقریباً کوئی 30 سال کا ایکسپیرینس ہے ان پروفیشنل ایجوکیشن. Yes, I saw it. And it's mostly with the private sector. آرٹیکل لکھ رہی ہیں آپ 2008 سے. جی بالکل، میں I write in different dailies. The problem in our political system is کہ when I was in PTI, they all knew. میں کئی دفعہ ان کی لیڈرشپ کے پاس گئی، میں نے کہا دیکھیں یوز مائی ایکسپرٹیز. میں اتنی بڑے بڑے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہوں، ان میں اتنا میں نے کام کیا ہے، مجھے پتہ ہے کس طرح سے یہاں پہ مینیج کرنا ہے. بٹ ہمارا پولیٹیکل کلچر ایسا ہے کہ جس چیز میں آپ کی ایکسپرٹیز ہے نا اس سے آپ کو دور رکھتے ہیں. دیکھیں نا مجھے اچھا اب ان کو سب پتا تھا کہ بھئی میری کیا ہے. جب حکومت آئی تو مجھے ایجوکیشن میں بالکل انہوں نے انوالو نہیں کیا. جب حکومت آئی پھر جب نے شور ڈالا کہ خواتین کو بھی آپ کچھ ڈیسیجن میکنگ رولز میں لائیں، مجھے چیئر پرسن بنا دیا جینڈر مین اسٹریم کا. یس وہ بھی اللہ کا ویسے میں کہتی ہوں کہ بڑا ایک اچھا تھا، کرم تھا کہ ایک نئی چیز. اب آئی اسٹارٹڈ فرام اسکریچ بیکاز یہ میرا فیلڈ تو نہیں تھا، میرا فیلڈ تو ایجوکیشن تھا، لیکن ایجوکیشن میں انہوں نے اس خاتون کو لگایا جو میٹرک پاس تھی. یہ ایشو ہے. ایجوکیشن کے علاوہ آپ کی اگر ویژن آپ کا دیکھا جائے جینڈر مین اسٹریمنگ میں it is a vast field and it is so important because it relates to all the vulnerable segments of our society. جو کمزور طبقات ہیں اس میں آپ جا کے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح سے بیلنس کرنے ہیں، اس میں آپ نے ایکوالٹی، جینڈر ایکوالٹی کس طرح لے کے آنی ہے. تو میں تو I think I'm very happy کہ I have now entered this field because I have done a lot of work on gender mainstreaming. میں آپ کی یہ چیز ڈیٹیل پڑھ رہا تھا تو مجھے پوری امید ہے کہ آپ بہت اچھا ریولیوشن لے کے آئیں گے. ایجوکیشن کے علاوہ آپ نے ٹریول کیا ہے USA, UK, فار ایسٹ، انڈیا، آسٹریلیا، آلموسٹ آپ تمام ترقی یافتہ ملک دیکھ چکے، تو مجھے پوری امید ہے بہت اچھا چینج لے کے آئیں گے. جی اللہ کا شکر ہے، بہت ایکسپوجر ہے. ہاں جی. I've traveled the length and breadth of the globe. Yeah. And I think traveling is a learning experience. Exactly. آپ ڈفرینٹ کلچر سے سیکھتے ہیں، لوگوں سے سیکھتے ہیں، سسٹمز آپ آبزرو کرتے ہیں. ہاں جی، سسٹم میں وہ لوگ ظاہری بات ہے ملکوں نے کچھ نے بہت ترقی کر لی ہے. اگر ہم وہی فارمولاز میتھڈ یا لے کے جی پلیز. I don't compare Pakistan with the West. I compare Pakistan with like Bangladesh ہو گیا، سری لنکا ہو گیا، جو ہمارے کیٹیگری کے جو ہے نا، ملیشیا ہو گیا. We have to compare ourselves. Comparisons ہم نے انڈیا سے بھی ہم نے دیکھے. We have to. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے ریجن میں کتنے پیچھے رہ گئے، یہ ہم نے اسیس کرنا ہے. ہم جرمنی کے ساتھ نہیں کمپیئر کریں گے یا اپنے آپ کو امریکہ کے ساتھ نہیں کریں گے، لیکن اب بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، ہمارے ساتھ تھا نا. تو یہ ہماری جو آپ چونکہ حکومت سے ہیں، پنجاب گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن بھی ہیں، تو یہ جو ہماری انڈسٹری چلی گئی تھی بنگلہ دیش، کیا کوئی پلان ہو رہا ہے کہ اس کو واپس لایا جائے، انڈسٹری بنے، کپڑا سب سے اچھا ہمارے بھائی بنتا تھا، دنیا میں ایکسپورٹ کیا جا سکے؟ جی یہ بڑا انفارچونیٹ تھا کہ کچھ شفٹ ہوئی ہماری بنگلہ دیش، اور بالکل ہمیں ایک انویسٹمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ دینی پڑے گی یہاں پہ، اور اس کے لیے SIFC گورنمنٹ نے بنایا ہے، اور وہ دیٹس اے ویری گڈ انیشیٹو ٹیکن بائی دا گورنمنٹ. اور وہ فیسیلیٹیٹ کس طرح کرنا ہے، کس طرح سے لوگوں کو یہاں پہ انوائٹ کرنا ہے کہ بھئی ایک ویلتھ کریشن جو ہے وہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے اس سے فائدہ ہوگا آپ کو، آپ واپس آئیں. ایکچولی کووڈ میں ہمیں تھوڑا فائدہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ باقی دنیا نے چونکہ بند کر دیا تھا، تو کافی لوگ یہاں پہ بھی آئے تھے، جس سے ایک جسٹ لائک شیئر لک کہ وہ آگے تھے. لیکن ہم نے اپنے انڈسٹری کا پہیہ جو ہے نا اس کو چلانا ہے، ون ونڈو فیسیلیٹیشن لوگوں کو دینی ہے، اور اس میں بڑی ٹیکس فری زونز بھی انٹروڈیوس، CBD آپ نے دیکھ لیا یہاں پہ بہت، یعنی کہ حکومت کام کر رہی ہے اس میں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہمارا معیشت کا پہیہ جو ہے اب چلنا شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ. اب دیکھیں جو مرضی آپ کہہ لیں گے، جو مرضی کر لیں،
پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اس بات کی. بالکل صحیح ہے. ہم لوگوں نے مل کے پاکستان کی معیشت کا جو چیلنج ہے اس کو ہیڈ آن لینا ہے, اور لیا ہے, حکومت نے لیا ہے, اور ہم پنجاب میں بھی لے رہے ہیں. ہمارے دیکھیں ہمارا جو بجٹ ہے کوئی اضافی ہم نے ٹیکس نہیں لگایا, پھر بھی لوگوں کو اتنا ریلیف, کس طرح سے انفلیشن 38% تھی اور اس کو 29 منتھس میں 12% پہ لے آئے ہیں. کبھی ایسے نہیں ہوا, اتنی جلدی نہیں ہوتا, اتنی جلدی. لیکن یہ بھی مانیٹرنگ سے ہوتا ہے, ویجیلنس سے ہوتا ہے, ایفرٹ سے ہوتا ہے, ایفرٹ سے ہوتا ہے. اب میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کہ میں چونکہ پنجاب میں ہوں تو میں اس دن شرجیل میمن کو سن رہی تھی, اور یہ باقی کے پی وغیرہ کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ ہی لوگوں کو زیادہ ریلیف ملا ہے جو انفلیشن کم ہوئی ہے, ہمارے صوبوں میں یہ نظر نہیں آتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ گڈ گورننس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نو ڈاؤٹ ایسے ہی آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. روٹی جب سستی کی تو کتنی ریزسٹنس آئی تھی مریم نواز صاحبہ کو, آپ کو پتہ ہے نا. وہ نان بھائی سارے باہر نکل آئے تھے, انہوں نے کہا ہم تو نہیں کام کریں گے. وہ پھر جناب خود نکلی, میاں نواز شریف خود نکلے, اے سیز ڈی سیز سب کی دوڑیں لگیں, پرائز کنٹرول میجسٹریٹس ہو ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا. پھر جب مریم نواز صاحبہ نے دوبارہ جب اسیس کی سچویشن تو انہوں نے کہا کہ آپ 20 کلو کا جو تھیلے کا آٹے کا تھیلا ہے وہ 500 پہلے انہوں نے کم کیا تھا, پھر وہ 800 کم کیا, پھر وہ 1000 روپے کم کیا, پھر نان بھائی جو ہے وہ انہوں نے روٹی کی قیمت کم کی, اور اب وہ آپ کو 13-14 پہ مل رہی ہے. بالکل. اچھا میرا اگلا سوال اسی کے حوالے سے ہے, بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا سسٹم بن سکتا ہے کہ جو بندہ الیکشن میں آتا ہے اس کو ایک ایسے سسٹم سے گزارے, پروسیجر سے, کہ اس کی پرسنالٹی چیک ہو کہ یہ سیاستدان ہے یا یہ ضدی ہے. اگر سیاستدان نہیں ہے تو اس کو الیکشن میں لڑنے کا حق ہی نہ ہو. یہ ضدی ہے, مذاکرات نہیں کرے گا, لڑے گا, بحث کرے گا, اس کو مت الیکشن کا لائن دیا جائے. ایسی بات فی الحال تو کوئی نہیں ہے. وہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے ویسے, وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ دیکھیں ڈیموکریسی کا جو سارا سسٹم ہے اس میں ووٹ تو عوام دیتی ہے. اگر ایک عوام کو ایک آدمی جو ہے جو آپ کو بالکل ناپسند ہے, اگر ان کو پسند ہے اور وہ اس کو ووٹ دینا چاہتے, اصل میں تو اویئرنیس عوام میں ہونی چاہیے نا. عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہم بندہ الیکٹ کریں یہ ہمارے لیے کیا کرے گا. اویئرنیس آپ نے دینی ہے, وہ اویئرنیس پولیٹیکل پارٹیز نے دینی ہوتی ہے, وہ ان کو دیکھ. اور وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آٹومیٹکلی عوام کو اگر روٹی 20 روپے سے اب ان کو 13 روپے کی مل گئی, عوام کی زندگی بہتر ہوئی نا, بہت بہتر ہوئی. اگر ان کو کوکنگ آئل کی قیمت کم ہو گئی, یہ مرغی کی قیمت کم ہو گئی, ٹماٹر کی کم ہو گئی, پیاز کی کم ہو گئی, عوام کی زندگی ہوئی نا بہتر. یہ چیزیں جب ہوتی ہیں نا تو آٹومیٹکلی لوگ جو ہیں جو کہ پسے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو میک اینڈز میٹ, تو آٹومیٹکلی دے ریلی اراؤنڈ پیپل جو کہ ان کو یہ آسانیاں جن کی وجہ سے ان کو مل رہی ہیں. تو یہ جو سارا آپ دیکھتے ہیں نیگیٹیوٹی ہے وہ آٹومیٹکلی اس سے ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ کیا چورن بیچیں گے, دکان تو ان کی بند ہو گئی, چورن تو وہ مہنگائی کا بیچ رہے تھے. جن کے پاس چرب زبانی ہوتی ہے, جو ہمارے ہاں جس طرح آج کل موٹیویشنل اسپیکر کا ایک لاٹ آیا ہوا پتہ نہیں کہاں سے, جن کی اپنی کوئی اچیومنٹ نہیں ہے اور لوگوں کو چورن بیچی جا رہا ہے, جن کو چرب زبانی ہو تو بیچی جا رہا ہے, وہ نقصان کر رہا ہے سوسائٹی کو. دیکھیں سارا کھیل تو پیسے کا ہے, پیسے یہی پرابلم ہے. یہ مانیٹائزیشن اگر آپ بند کر دیں آج یہ سارے بھاگ جائیں گے. ان کے تو مہینے لگے ہوئے, گاڑیاں لگی ہیں, $5,000 کسی کے $10,000. اور یہ پی ٹی آئی کا یہی تو خاصہ ہے کہ انہوں نے سارے یہ انفلوئنسرز جو تھے یہ انہوں نے کے پی گورنمنٹ نے اپنی ٹیکس پیئر کے پیسے سے ان کو تنخواہیں دیتے تھے, اور پھر وہ جتنے یہ سمی ابراہیم تو یہ فلانا رشید تو فلانا شہباز کے لیے جتنے بیٹھے ہوتے ہیں روز ڈیلی یہ بیٹھے ہوتے ہیں, کیوں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے پیسے بن رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ لائکس ری ٹویٹ جتنا کلٹ, وہ جو کلٹ نہیں بیٹھا ہوا وہ سارا جن کو فالو کر رہا ہوتا ہے. مجھے موقع ملا ان کو قریب سے جاننے کا, میں نے ان کی ٹیم دیکھی ساری, مجھے پتہ لگا تو مجھے ہمیں باہر بہت افسوس ہوا کہ آپ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر ملک بیچتے ہیں, آپ ملک بیچ دیں, آپ باہر اتنی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. نہایت افسوسناک. اور پھر اتنا جھوٹ کی فیکٹریاں انہوں نے کھولی, فیکٹریاں کھولی. جھوٹ تو چھوٹا لفظ ہے جو آپ دکھاتے ہیں, آپ کہتے ہیں نا کہ پہنچتا نہیں ہے, کیونکہ یہ ڈس انفارمیشن جو ہے نا ان کی یہ زہر قاتل ہوتی ہے. چونکہ میں نے اس پر مجھے خود اتفاق ہوا دیکھنے کا, گراؤنڈ ریالٹی میں نے دیکھی ہے, گراؤنڈ میں جا کے دیکھا ہے. اور میں نے بتایا کہ یہ انہوں نے پروفیشنل کمپنیز ہائر کی ہوئی ہیں, باقی تو کسی نے نہیں کی ہوئی نا, انہوں نے کی ہوئی ہیں, کیونکہ یہ باہر سے پیسہ جمع کرتے ہیں. اور انہوں نے ایکچولی انہوں نے یہ جو
ایک برین واشنگ لوگوں کی نا کہ جی باقی ساری دنیا چور ہے, صرف ایک ہم ہی ہیں, ہم امین, صادق اور امین, یعنی اور پھر سب سے بڑے چور یہی لوگ. یعنی آپ اگر ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کافر ہیں, اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ پاس ہیں. مذہب کو تو اتنی بری طرح انہوں نے, اور یہ سب سے بڑی میرے خیال میں جو ان پہ جو یہ عبرتناک ان پہ وقت آیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کی وقافات عمل, وہ جی اسی جی وجہ بالکل سے بالکل کہ آپ نے مذہب کو اپنے سیاست کے لیے استعمال کیا. ایک اور پرابلم ہم یہاں پر دیکھتے ہیں پاکستان میں کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا کام ہے پالیسیز بنانا, اس میں اس کے بعد پھر لوگ والنٹیرلی شامل ہوتے ہیں, پھر مینجمنٹ کا کردار آتا ہے, کیونکہ آپ لوگ مینجمنٹ نہیں بن سکتے, آپ نے پالیسیز بنانی, ملک چلانا ہے. ہمارے یہاں مینجمنٹ کا تھوڑا مسئلہ ہے, چیزیں مینیج نہیں ہوتی. میں نے یوٹیلیٹی اسٹور کو جا کے دیکھا کہ حکومت پرفارمنس دے رہی ہے, کام کر رہی ہے, درمیان میں جو لوگ مینیج کر رہے ہیں نا, جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کوئی بہت ایسے دل سے نہیں کرتے جس کی وجہ سے حکومت کو اتنا ریلیف فائدہ نہیں پہنچ پاتا. اس چیز کو کیسے کریں گے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. ہمارے جو ادارے ہیں نا اس میں میجر ریفارمز اور میجر ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے, اور جو کہ یہ حکومت کر رہی ہے فیڈرل لیول پہ بھی اور پنجاب کے لیول پہ بھی, کہ یہ جتنے ہمارے ادارے ہیں جو کہ ناقص ہیں, جن کی کارکردگی جو ہے وہ بالکل ناٹ سیٹسفیکٹری ہے, اور وہ جو بالکل بوجھ ہے اس وقت ٹیکس پیئر پہ, ان کی ڈاؤن سائزنگ ہونے لگی ہے, اور وہ ساری اس کی ریسٹرکچرنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی, کمیٹیز بن گئی ہیں اس کی. اور یہ آپ FBR کو ہی دیکھ لیں, ہاں جی بالکل صحیح, اتنی ناقص کا کارکردگی, یعنی کہ 2.7 ٹریلین کے ان کے کیسز کورٹس میں اس وقت ہیں پینڈنگ, جو اسٹے آرڈرز, جو کہ اگر وہی سارا ٹیکس آ جائے تو ہمیں آدھا لون تمہارا ویسے ہی اتر جائے گا. تو یہ بہت یوٹیلیٹی اسٹورز میں پھر کرپشن وی ہیو ٹو میک شور, ان کی کرپشن کی وجہ سے بدنام آپ لوگ, بدنام ہم لوگ ہوتے ہیں. تو اس کو یہ بڑا اس میں ویجیلنس اور اسٹرکٹ مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. دوسرے ہماری ڈپارٹمنٹس کی جو کیپیسٹی بلڈنگ کرنی بھی ضروری ہے, کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اوورلی لیجسلیٹڈ لاز ہمارے بہت ٹھیک ٹھاک ہیں, وہ ڈپارٹمنٹس اور وہ اس لاز کی امپلیمنٹیشن میں بہت گیپ ہے. اور اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ ایک جب قانون بن جاتا ہے تو اس کی جو رولز آف بزنس نہیں بنتے, سال گزر جاتے ہیں. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اور پالیسیز کس طرح سے امپلیمنٹ ہوں گی جب آپ کے نیچے میکنزم ہی کوئی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں, میں پھر یہاں پر ایجوکیشنس کی ضرورت پڑنی ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں, آپ جیسے بندوں کی ضرورت پڑنی ہے کہ جو بتائیں گے, لوگ اویئر کریں گے. ایجوکیشن ہمارے پاکستان میں ہمارا قانون کہتا ہے کہ فری ہونی چاہیے, پرائمری لیول پہ نہیں ہے. اب اس میں ہمارا ایک پوائنٹ ہے اصل میں, ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب تک یہ ٹیکس پے نہیں کریں گے حکومت پیسے کہاں سے لے گی, جب پیسے آئیں گے تو وہ حکومت کو لگائیں. اس کو کیسے آپ لوگ اس پر کام کریں کہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ بھائی تمہارے پیسے تمہارے پر لگنے ہیں, ہم نے نہیں لے کے جانا. احسن بات سر یہ ہے کہ ہمارا جسے کہتے ہیں نا ڈی این اے میں یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا کہ ہم نے ٹیکس نہیں دینا. ہم ٹیکس انسپیکٹر کی جیب تو گرم کر دیں گے, ہاں جی, حکومت کو نہیں دینا. حکومت کو ہم ایک پیسہ نہیں دینے کے روادار. یہ کیسے سمجھائیں لوگوں کو؟ یہ تھوڑی سی اس میں سختی کرنی پڑے گی, کیونکہ جو اب حالات نظر آ رہے ہیں, جس طرح وہ ابھی بتا رہے تھے فائنانس منسٹر کہ ہمارا ٹیکس ٹو GDP ریشو 9.5%, باقی ملکوں میں کم از کم 80 سے 90% ہوتا ہے. میں یہاں پر آیا, میرا ٹیکس جمع ہونا تھا میری کمپنی کا, تو میں نے اپنے اکاؤنٹنٹ کو کہا بھائی میری ڈیٹ لیٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ ٹیکس دینا ہم کیسے سمجھائیں لوگوں کو کہ رسپانسبلٹی ہے, یہ فرض نماز کی طرح ہے. آپ دیکھیں کہ آپ 23 کروڑ لوگ ہیں, ہاں جی, ٹوٹل 18 سے 20 لاکھ, اور وہ بھی وہ ہیں جو نوکری پیشہ ہے, وہ بھی جو سیلریڈ ہے. تو یہ کیسے اس کا کب سوچتے ہیں نہیں. ابھی دیکھیں نا نان فائلرز کے خلاف کریک ڈاؤن, وہ بہت اچھا کیا, کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ 6 ٹرپس باہر کے لگائیں, بچے آپ کے سب بیسٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, اور آپ پتہ نہیں 5 ACs لگا کے بیٹھے اور آپ نان فائلر ہیں. ایسے ہی ہے. تو اس پر میں ابرار الحق کا پڑھ رہی تھی, بڑے لوگ ہیں. ہاں جی, بہت ہیں, بڑے لوگ ہیں, پتہ نہیں کتنے 30 ٹرپس باہر کے لگائے ہوئے, اور یہ اور وہ, اور نان فائلر. آپ دیکھیں, آپ کو اگر یاد ہو, ایک بار ہمارے سنگر ہیں راحت فتح علی خان, وہ انڈیا سے آ رہے تھے کیش پیسے لے کے, ان کو ایئرپورٹ پر روک لیا گیا تھا کہ بھائی آپ نے اس کے اوپر ٹیکس نہیں دیا ہوا, یہاں سے نکل جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 70% انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے ہماری, 70%
कैसे हुकूमत चल सकती है, कौन सी मुल्क है जो चल सकता है तो मोजज़ा ही वाला मामला है। तो आप देख लें कि ये तो फिर अब ब्रॉड बेस करना पड़ेगा। रिटेलर्स जो हैं सिर्फ 3 अरब देते हैं जबकि उनको 27 अरब देना चाहिए। तो इस पर मैं चाहता हूँ कि कोई आप और लोगों को गाइड करें, कुछ सख्त शुरू इस करें। वक्त FBR में बड़ी मेजर रिफॉर्म्स हो रही हैं, बड़ी ज़बरदस्त, वहाँ पे जिसे कहते हैं ना पूरी ऊपर से लेके नीचे तक सफाई हो रही लेकिन है। इसमें फिर वो मसला वही आना, दरमियान वाले जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट है। देखें, दिस इज आवर लास्ट चांस टू टेल यू वेरी फ्रैंकली। पर आपको इस बात का अंदाजा है ना कि लोग आपकी तरफ देख भी रहे हैं और आप पर ट्रस्ट भी कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो है तो हम हैं। अगर पाकिस्तान, मुझे तो अफसोस इस बात का होता है कि जो हमारे साथ वाले जो लोग हैं वो इतना उनकी इकोनॉमीज देखें। असल में आप लोग हैं तो पाकिस्तान है, मैं एक आम इंसान हूँ। नहीं, आप उतने इम्पोर्टेंट शहरी हैं। तो आप पॉलिसीज आपने बनानी है, हम आपकी तरफ देख रहे हैं, हम आप पर एतबार भी करते हैं। मैं आपको ये एक अनरिकॉर्डेड आपको फीडबैक दे रहा हूँ बाहर का। पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है पॉजिटिव वे में। इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा जो हमारे ऑफिसेज हैं, हम वहाँ पर रिकॉर्डिंग्स करते हैं। हम यकीन करिए, प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि कोई मैकेनिज़्म बन जाए कि लोगों को समझाया जाए कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको पूरा किया है। आपकी परफॉर्मेंस पर कोई डाउट नहीं है। देखिए ना, ये जो बाहर लोग बैठे तबर्रे भेज रहे होते हैं, ठीक है सर, ये एक ग्रुप वो है। इस बात सिर्फ वो देखे ना, लेकिन वो ग्रुप छाया हुआ है सोशल मीडिया पे। सर वही बात है ना, पैसे और हर एक ने हाथ में स्मार्टफोन, उनके पैसे बन रहे होते हैं। तो वो इतनी वो जो पॉइजनिंग फैलाते हैं। आपने जो ये बिल पास किया, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब इसके खिलाफ कितना इन्होंने अफसोस की बात है, अफसोस की बात है, क्या करें। लेकिन है कि करना पड़ा, मजबूरी है। नहीं, हाल ही कोई नहीं है। देखिए, आप अब रियासत के इदारों को बुरी तरह हिट करते हैं, इतने नेगेटिव तरीके से करते हैं। और मुझे हमें पर्सनली सबसे ज़्यादा अफसोस होता है कि आप जो मर्जी हो जाए, मैं नाउज़ बिल्ला गलत ना, कोई औरत कत्ल भी कर दे, फिर भी हमें हक नहीं है किसी औरत की किरदार कशी, किसी के बारे में बदअखलाकी करने का फेसबुक, किसी यूट्यूब के ऊपर। मैं कहती हूँ आप मैं तो प्राइम एग्जाम्पल हूँ। और मरियम नवाज तो खैर वो बेचारी तो उनको तो कोई तो आ रही है ना, छोड़ा ही नहीं ना। वो जैसे छोटी सी एक वो कारकुन। आप कभी मेरा ट्विटर का अकाउंट खोलें, ऐसी घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं कि मैं तो सच्ची बात है पढ़ती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इनको जूती के नोक पे रखा है। कभी फिल्टर होंगे ये सारे लोग, कोई ऐसा बनेगा, कोई आप कंट्रोल करेंगे? इसीलिए तो ये कानून बना है। देखें, इतने फेक अकाउंट्स चल रहे हैं, बहुत फेक अकाउंट है। ये फेक अकाउंट्स के थ्रू ये सारा। इस्लामाबाद में चाइना टावर था जहाँ पर इनके पास 3 फ्लोर थे, जहाँ पर 300 यूट्यूबर इनके लिए काम। अंदाजा कर, आई नो पर्सनली, अंदाजा करना। तो ये इसको फिल्टर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो फिर इन पे चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कानून बनाया गया ना, ये डेफेमेशन का होना चाहिए। जी, आखिरी सवाल आपकी नज़र में, अभी अगर हम टॉप 3 जानना चाहें जो मसले हैं हमारे पाकिस्तान के, क्योंकि हमें बाहर बैठ के ज़्यादा दुख होता है। मेरा शहर है, मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि भाई मैं ये इस गलियों में खेला हुआ हूँ, ज़्यादा अफसोस होता है। तो क्या टॉप 3 मसले हैं जो आपकी प्रायोरिटी में है कि जिसको फॉलो करना? टॉप प्रायोरिटी है मईशत की बहाली। इस वक्त जब मईशत का पहिया चलेगा, हर चीज़ खुद ब खुद, आपकी वेल्थ क्रिएट होगी, आपकी जॉब्स क्रिएट होंगी, आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे जो आप लोगों की हेल्थ, उनकी एजुकेशन पे, उनके फूड सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी पे आप लगा सकते हैं। तो ये एक साइकिल है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमने ये सफ़ेद हाथी पाले हुए ना, ये जो हमारे कुछ PIA हो गया या स्टील मिल हो गया, इनको वी हैव टू मैनेज देम समहाउ। बिल्कुल सही कि हम इतना बोझ लेके कंधों में पाकिस्तान टेक ऑफ नहीं कर सकता। इंग्लैंड की कोई सरकारी एयरलाइन नहीं है, प्राइवेट है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन में क्या है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जी, क्वालिटी बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा सफ़र करेंगे। बिल्कुल, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस है वो, उसको हमें जो है टेक ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की बका का सवाल है। ऐसे से बिल्कुल सही, क्योंकि हम उस जगह पहुंच चुके हैं जो मैक्सिमम अपनी पावर इलास्टिक जो होती है उस पर आ चुके हैं। थैंक यू सो मच। मैं नाज़रीन यहाँ पर एंड पे ये कहना चाहूँगा, मैं इनसे मिला, मैंने इनके बारे में पढ़ा, तो यकीन करिए कुछ झूठ नहीं लिखा हुआ था, सब कुछ सच था। ये उतनी ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी रखती हैं जो इसके बारे में लिखा हुआ है, और असल में ऐसे ही लोग हैं जो हमें यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है, अकेले इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, पूरी दुनिया में वॉलंटियर सिस्टम होता है। हमें एक कदम आगे आना होगा, हमें इनके साथ हाथ से हाथ मिलाना होगा कि भाई ये आपने कर लिया, यहाँ से हम टेक ऑन करते हैं।
تو جب تک آپ اپنا پارٹ ادا نہیں کریں گے ہمارا پیارا پاکستان پھلے پھولے گا نہیں. تھینک یو سو مچ. Thank you for inviting me.